ہماری گفتگو معرفہ اور نکرہ میں جاری تھی اور ضمیر کی بحث ہمارے پاس مکمل ہوئی ہے، جو کہ معرفہ میں سے عارف المعارف کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ علم کی ہے وہ بحث ہے۔ علم کی مصنف کیا تعریف کرتے ہیں کہ اسم یعین المسمى مطلقا علمہ کجعفر و خرنقا لکھا ہوا ہے، و خرنقا کجعفر و خرنقا وقرن وعدن ولاحق وشزقم وحیلۃ وواشق۔ اسم یعین المسمى، وہ اسم کہ جو اپنے مسمى کو معین کر دے۔ معین کرنے کے بعد کیا کہا؟ مطلقاً۔ مطلقاً کی تفسیر ابن ناظم کریں گے بلا قیدن، ٹھیک ہے، بغیر کسی قید کے ہم نے لفظ زید کو معین کر دیا، فرض کریں عبداللہ کے بیٹے کے لیے، تو یہ پھر لفظ زید کیا کہلائے گا؟ علم جو ہے وہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم کی تعریف ہے کہ اسم یعین المسمى مطلقا علمہ، تو یہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ علمہ، اس مسمى کا علم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جتنی مثالیں دی ہیں ناظم نے، اس ہر ایک مثال میں کیا راز چھپا ہوا ہے، جس میں جو ہے وہ علم کی کیا تقسیم کی گئی ہے۔ جعفر اور خرن کی جو دو مثالیں دی ہیں کہ جعفر جو ہے یہ مذکر کی مثال ہے، یعنی ایک مرد کا نام ہے، اور خرن کہتے ہیں کہ ایک خاتون کا جو ہے وہ نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد قرن، عدن، لاحق، شزقم، حیلہ، واشق، اس کی تفسیر انشاءاللہ ابن ناظم کریں گے۔ کچھ قبیلوں کے نام ہیں، کچھ جانوروں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا جو مخصوص جانوروں کے نام رکھے جاتے ہیں وہ بھی کیسی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ پھر سارا جو ہے وہ ہم ابن ناظم کی شرح سے لے کر آتے ہیں، کیونکہ اس میں لغوی جو ہے وہ وضاحت موجود ہے۔ العلم عند النحویین علی ضربین، نحویوں کے نزدیک علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کو علم شخصی کہتے ہیں اور ایک کو علم جنسی کہتے ہیں، اور ابھی جو ناظم نے تعریف کی ہے وہ علم شخصی کی ہے۔ علم شخصی کی کیا تعریف انہوں نے کی ہے کہ هو الدال علی معین مطلقہ، وہ اسم کے جو دلالت کرے معین کے اوپر، اس کا مسمى یعنی معین ہو، اور مطلقاً یہ دلالت کرے۔ مطلقاً کیا مطلب؟ یعنی بلا قید، بغیر کسی قید کے۔ بلا قید کی کیا مزید تفسیر کرتے ہیں کہ بے مجرد وضع لفظ لہو، کہ فقط اسی کے ذریعے سے ہی کہ لفظ جو ہے وہ وضع کر دیں ہو اس معین کے لیے، اس طریقے سے لفظ اس کے لیے معین کریں کہ علی وجہ من شرکت فی ہے، کہ اب وہ جو لفظ ہے وہ منع قرار دے گا کہ اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، یعنی یہ خود لفظ کے وضع کرنے سے ہی شرکت کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اب لفظ کے وضع سے ہٹ کے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی مجرد وضع کا مطلب کہ فقط لفظ کا وضع کرنا کافی ہوتا ہے اور دیگر کی شرکت اس میں ممنوع ہو جاتی ہے، بعد ما نحتاج الی شیء آخر۔ اب اس کی وہ مثال دے رہے ہیں کہ فالدال علی معین کے تعریف کے اندر جو دال علی معین ہے یہ جنس المعارف، یہ تو تمام معارف کی جنس ہوگی نا، معرفہ کی تعریف ہی اسے کے اندر یہی چیز ہے کہ جو معین کے اوپر دلالت کرتی ہو، تو دال علی معین کہنے سے تمام کے تمام معارف اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اب اس کو خارج کیسے کیا؟ مطلقاً کے کیسے خارج کیا؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ جو مطلقاً ہے یہ کیا ہے؟ خاصۃ للعلم ہے، یہ علم کے کیا بن جائے گا؟ خاصہ بن جائے گا، جنس اور خاصہ کے ذریعے سے ہماری تعریف کیا ہو جائے گی؟ تام ہو جائے گی۔ یہ جو مطلقاً ہے یہ علم کا خاص ہے کہ جو یمیزہ عن سائر المعارف، کہ جو اس علم کو تمیز دے دیتا ہے عن سائر المعارف، دیگر جو ہے وہ معارف سے اسے جدا کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ فإن كل معرفة ما خلا العلم، کہ ہر معرفہ علم کے علاوہ دلالتہ علی التعیین، اس کی جو دلالت ہے وہ تعیین کے اوپر کب ہوتی ہے؟ بقرینۃ، ایک ایسے قرینے کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ خارجۃ عن دلالت لفظ ہی، کہ جو قرینہ اس کے لفظ کی دلالت سے ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا ہوا ہے، ہوا سے آپ نے مراد کیا لیا؟ وہ ایک بندہ لیا، تو یہ ہوا کیا اسی کے بیٹے کے لیے وضع کیا گیا ہے؟
آپ کہتے ہیں نہیں، پھر آپ کہتے ہیں پھر اس کی معین دلالت کیسے ہوگی؟ آپ کہیں گے چونکہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، شروع میں اس نے اس کا ذکر کر دیا، تو اب کیا اس نے جیسے ہوا کہا تو اس نے فوراً سمجھا کہ ہاں یہ وہی ہے، ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ما قبل کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہوا کی جو دلالت ہے، یعنی ضمیر کی جو دلالت ہے معین کے اوپر، وہ سیاق و سباق سے واضح ہوئی ہے۔ خود لفظ ہوا نے تو اس کے بیٹے کو نہیں بتایا، کیونکہ ہوا تو اس کے بیٹے کے لیے واضح نہیں کیا گیا، ہوا تو کلی ہے، لیکن اس کلی کے باوجود اسے معرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی اسے کلام میں استعمال کریں گے تو یہ معین ہو کے استعمال ہوگا۔ تو اس کی پھر تعین کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی تعین اپنے لفظ کے اندر سے نہیں آ رہی، بلکہ کہاں سے آ رہی ہے؟ قرائن اور شواہد یعنی سیاق اور سباق سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں کہ عالم کے علاوہ باقی معرفہ لے لیں، ابھی جو ضمیر ہمارے پاس گزری ہے اس کی دلالت اگر ہو رہی ہے معین کے اوپر تو وہ قرینہ خارجی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ قرینہ کیا بنا ضمیر میں؟ آپ اس قرینہ کو کیا کہتے ہیں؟ قرینہ تو سیاق، ٹھیک ہے، قرینہ تو سیاق و سباق، یعنی جو بات پہلے ہو چکی ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ اب اس قرینہ کی کیا وضاحت کریں گے؟ وَتِلْكَ الْقَرِينَةُ إِمَّا لَفْظِيَّةٌ، یہ قرینہ یا تو آپ کے پاس لفظی ہوگا، یعنی خود لفظ سے ہٹ کے کوئی دیگر لفظ لگے ہوئے ہوں گے ساتھ، جیسے الف لام اور صلہ ہے، ٹھیک ہے، الف لام کیا ہے؟ معرف بالالف لام کو ہم معرفہ کہتے ہیں، تو رجل تو معرفہ نہیں ہے، تو رجل جب معین کے اوپر دلالت کرے گا تو وہ خود لفظ سے رجل فقط دلالت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے ساتھ کیا الف لام لگائیں گے، تو اس الف لام کو ناظم کیا نام دیں گے؟ قرینہ خارجیہ کا نام دیں گے، کہ الف لام نے آ کر رجل کو ایک مخصوص رجل کے لیے جو معین کر دیا ہے، تو یہ الف لام اور رجل کا حصہ تو نہیں بنا، ٹھیک ہے، رجل کا جب حصہ نہیں بنا تو یہ اس لفظ سے ہٹ کے ہو گیا۔ اسی طریقے سے الذی جو تھا، الذی بھی تو معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلی ہے چیز، لیکن اس کو معین کون چیز کرتی ہے؟ صلہ جو ہے معین کرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ الذی درسنی، کہ جس نے جو ہے وہ مجھے پڑھا، یا الذی درسنی جس نے مجھے پڑھایا، تو اس سے الذی کا کیا ہوتا ہے؟ دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ پھر معین کے لیے ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرینہ لفظیہ کہتے ہیں۔ وَإِمَّا مَعْنَوِيَّةً، یا تو قرینہ کیا ہو جائے گا؟ معنویہ ہو جائے گا، اما لفظیۃ و اما معنویۃ۔ قرینہ معنویہ کیا مطلب؟ یعنی لفظوں سے ہٹ کے جو معنی وہ بندہ بیان کر رہا ہے، یعنی جو مطلب وہ بندہ آپ کو دے رہا ہے، وہ خود مطلب اس بات کے اوپر شاہد ہوگا کہ اس کی ہوا سے کیا مراد ہے، حاضر سے کیا مراد ہے۔ کل حضور والغائبت، قرینہ معنوی کیا مطلب؟ جیسے حضور، بندہ حاضر ہے، آپ نے اسے انتا کہا ہے، انتا یعنی ضمیر کو استعمال کیا ہے، انا جو ہے وہ کہا ہے، انا آپ خود حاضر تھے، تو اس میں جو حضور ہے وہ کیا بنا جی؟ قرینہ بنا، کس کے اوپر؟ تعین کے اوپر۔ اسی لیے غائبت لے لیں کہ بندہ غائب تھا لیکن اس کی بات پہلے چل رہی تھی، جب اس کی بات چل رہی تھی تو جیسے ہوا کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ معین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معرفہ کی یہاں پہ کتنی انہوں نے مثالیں کور کر لیں، اس میں اشارہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا، ضمیر بھی اسی کے اندر آ جائے گی دوسرے میں، اور پہلی والے میں دو آگے، معرف باللام اور موصول آ گیا، یہ کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے۔ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ علم پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گئے؟ پانچ ہو گئے، اور معرفہ کی قسمیں کتنی رہ گئی ہیں؟ سات ہے نا، ہاں، ایک حرف ندا ہو گیا، تو حرف ندا بھی کس سے معین ہوتا ہے؟ قرینہ لفظی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے؟ قرینہ معنوی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حضور ہوتا ہے نا، جس کو ندا دے رہے ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہو گیا؟ معرف مضاف الی المعرفہ، جو مضاف الی المعرفہ ہے وہ اس کا قرینہ کیا ہے؟ لفظی ہے، کیونکہ خود جو مضاف ہے وہ معرفہ کیسے بن رہا ہے؟ اپنے مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں بن رہا۔ رجل اور غلام کیا معرفہ کیسے بن رہے ہیں؟ زید کی وجہ سے معرفہ بن رہے ہیں، غلام و زید جب ہم نے کہا، تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ قرینہ لفظیہ میں چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر آپ 7 قسمیں گنوائیں کہ تعین کے اوپر جو دلالت ہے وہ علم ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی تعین کے اوپر دلالت فقط وضع کی وجہ سے ہے، کہ لفظ زید، لفظ بکر، لفظ عمر، لفظ پاکستان، لفظ لاہور، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ہم نے واضح ہی شروع سے کیے ہیں ایک خاص چیز کے لیے، معین کے لیے، اس میں ہمیں کسی قسم کی قرینہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جیسے آپ ضمیر، اشارہ اور ندا میں
ان میں جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو کلی طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں کسی کے لیے بھی، لیکن اس کے معین کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی قرینہ چاہیے، قرینہ مان بھی یہاں پہ ہوگا، وہ بندہ حاضر ہوگا، غائب ہے، اس کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرینہ لفظی کہاں پہ ہوگا؟ معرف بالالف لام میں آپ لیں، اس میں الف لام خود قرینہ لفظی ہے، موصول میں آ جائیں قرینہ لفظی ہے، اور کس میں جی؟ اضافت میں آ جائیں، اضافت میں خود مضاف الیہ کیا ہے؟ قرینہ لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب بھی یہ لفظ بولا جائے گا کہ الدال علی معین مطلقا، یعنی بلا قید بلا قرینۃ، تو بلا قرینۃ بلا قید مطلقا تینوں لفظ ہیں اور ان کا معنی سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر مراد کیا ہو جائے گی؟ علم ہو جائے گی۔ اچھا، وقولی مصنف نے کیا کہا کہ یہ جو میں نے کہا کہ علی وجہ منع شرکت فیہ، کہ علم شخصی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وضع کیا جائے معین چیز کے لیے کہ اب اس کے اندر شرکت کیا ہو جائے؟ ممنوع ہو جائے۔ یہ جو میں نے قید لگائی ہے مصنف کہتے ہیں مخرج لاسم الجنس سے، یہ قید کس کو نکالنے والی ہے؟ اسم جنس کو، یعنی مطلقاً کا کیا مطلب ہو گیا؟ بلا قید۔ اور آگے ابن ناظم نے ایک اور قید کا اضافہ کر دیا کہ علاوہ من شرکت فی، کہ بلا قید تو ہو لیکن پھر بھی ایسے طریقے سے ہو کہ شرکت ممنوع ہو جائے، شرکت کوئی ہو ہی نہ سکے اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ علم کے اندر بھی شرکت کا امکان رہتا ہے، ٹھیک ہے، علم کے اندر بھی شرکت کا امکان رہتا ہے۔ اور پھر مصنف بیان کریں گے کہ وہ کون سا علم ہے کہ جس کے اندر شرکت کا امکان رہتا ہے، تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ علم جنسی نام رکھ دیں گے کہ جس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ علم شخصی وہ علم ہے کہ جس کے اندر شرکت ممنوع ہوتی ہے، وگرنہ علم جنسی میں دوسروں کی شرکت ہو سکتی ہے، ممنوع نہیں ہوتی۔ مخرج لاسم الجنس سے، تو اس نے کس کو نکالا؟ اسم جنس کو نکالا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ علم جنسی کو نہیں نکالا اس نے، بلکہ اسم جنس کو نکالا۔ اسم جنس کیسے کہتے ہیں؟ اسم کلی، نحو میں جنس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو علی وجہ من شرکت کے قید سے مصنف نے اسم کلی کو نکالا، لیکن کون سا ہو کلی؟ اسم کلی کے اندر اس کا مطلب ہے معین والی چیز موجود ہونا، ہاں، یعنی اس کو ہم یوں بناتے ہیں، اشکال مقدر ہم رکھتے ہیں شروع میں، کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی علم کی تعریف یوں کی ناظم نے کہ العلم هو الدال علی مسمی مطلقہ، ٹھیک ہے جی۔ مطلق ایک جگہ پہ کیا رکھتے ہیں؟ بلا قرینت، ٹھیک ہے، کہ وہ اسم کہ جو دال بنے مسمی کے لیے بغیر کسی قید کے، مسمی کے ساتھ کیا لگے ہیں؟ معین ہے نا، علی مسمی معین ہے، ہاں، علی مسمی معین ہے، ٹھیک ہے، مسمی لفظ بھی نہ لگائیں، فقط کیا لگا دیں؟ معین لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسم جو معین کے اوپر دلالت کرے بغیر کسی قرینے کے، کیا یہ تعریف معنی غیر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر اشکال آ گیا کہ آپ کی تعریف نکرہ کو بھی شامل ہے، کہ کون سا نکرہ؟ وہ کہتے ہیں جو کلی جو نکرہ ہے نا وہ اس کو بھی شامل ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے پاس کچھ ایسے نکرہ موجود ہیں جو کہ کیا ہیں جی؟ معین کے لیے واضح ہوئے ہیں، کہتے ہیں کون سی مثال؟ جیسے قمر کی مثال لے لیں، قمر کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن یہ کون سے چاند کے لیے واضح ہوا؟ جو ہمارا اپنا چاند ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اسی چاند کے لیے واضح ہوا۔ شمس جو ہے وہ یہ کون سے سورج کے لیے واضح ہوا؟ یہ جو ابھی سورج ہمارا ہے جو نکلتا ہے روز، ایک ہی تو ہے، یعنی قمر کتنے چاند ہیں دنیا میں؟ ایک ہی چاند ہمیں پتہ ہے، سورج کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی سورج ہمیں پتہ ہے۔ تو قدیم عربی زبان سے ابھی تک یہ کیا ہے؟ اسی ایک ہی سورج کے لیے استعمال ہو رہا ہے، واضح بھی اسی ایک کے لیے ہوا۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ قمر کو اسی طریقے سے وہ لفظ شریک کے باری تعالی، ٹھیک ہے، لفظ شریک باری کیا ہے؟ یہ بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی معین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، شریک کے باری تعالیٰ بھی ایک ہوگا، دو ہوگا، کتنے ہوگا؟ نہیں، اچھا یہ معین نہیں ہے، شریک تو زیادہ ہو سکتے ہیں، معذرت، کیونکہ وہ جو شرک کرتے تھے انہوں نے تو بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے، ہاں ٹھیک ہے۔ شریک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عقلی طور پہ محال ہے اس کا وجود۔
تو آپ وہ نکرہ لے کر آئیں کہ جس کا ایک فرد فقط خارج میں ہے اور اس ایک فرد کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس میں پھر یہ اشکال آئے گا کہ پھر زید اور شمس میں کیا فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اشکال کیسے ہم کریں گے کہ زید بھی دال ہے علی مسمی معین بلا قرینۃ، اور شمس بھی کیا ہے، دال ہے علی مسمی معین بلا قرینۃ. تو لہٰذا ہمیں ایک ایسی قید کی ضرورت ہے کہ جو شمس کو کیا کرے جی، تعریف سے خارج کرے. اور وہ قید کون سی ہے کہ علی وجہ منع شرکت فیہ، یہ والی قید لگانی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ شمس کے اندر شرکت کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا، فقط یہ کیا کہا گیا کہ بھئی ابھی تک ہمیں ایک سورج کا پتہ ہے، کسی دوسری سورج کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ابھی سائنس دعوے کر رہی ہے کہ کچھ اور بھی نظام شمسی موجود ہیں. اگر کچھ اور بھی نظام شمسی موجود ہیں اور کسی اور سورج تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی یہ لفظ شمس بولا جائے گا. یعنی کیا مطلب کہ لفظ شمس ٹھیک ہے ابھی ایک کے لیے وضع ہوا، لیکن ایک کے لیے وضع ہونے کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا سورج دریافت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ لفظ شمس ہی نہیں بول سکتے. ہم کہ نہیں، اس کے لیے بولیں گے، یہ کلی ہے. اسی طریقے سے قمر کیا ہے، یہ اسی ایک چاند کے لیے ہے. اگر فرض کریں دوسرا چاند کو دریافت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا لفظ قمر ہی بولیں گے، کچھ اور لفظ تو نہیں بولیں گے. تو لہٰذا اگر یہ ہم کہہ دیں نا کہ اس کے اندر شرکت ممنوع ہے یا ممنوع نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اس کے اندر شرکت ممنوع نہیں ہے. تو پس علم شخصی کی تعریف کیا ہوگی کہ بھئی اس کے نے ابھی بیٹے کا نام زید رکھا تو دوسرا جو بیٹا پیدا ہوگا کیا وہ بھی زید ہو جائے گا؟ کہتے نہیں، وہ تو زید نہیں ہوگا، اس کا دوبارہ سے کیا کوئی الگ نام رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا سورج پیدا ہو جائے، کوئی دوسرا چاند پیدا ہو جائے تو وہ بھی قمر اور شمس ہی ہو جائے گا. تو زید کیا کرتا ہے، دوسرے کی شرکت کو ممنوع قرار دیتا ہے، جبکہ لفظ شمس اور لفظ قمر دوسرے کی شرکت کو ممنوع نہیں قرار دیتے. ٹھیک ہے، تو بس علم کی تعریف کے اندر یہ قید لگانے کی ضرورت ہے تاکہ اس اسم جنس کو خارج کیا جا سکے. وقولی علی وجہ من شرکت فی، اور یہ جو میرا قول ہے یہ ناظم کا قول نہیں ہے، ابن ناظم کا یہ جو قول ہے کہ علی وجہ من شرکت فی، انہوں نے ناظم کی قید کے اندر اس قید کا اضافہ کیا، یعنی ناظم کی تعریف جو علم کی تھی اس میں اس قید کا اضافہ کیا. کیوں اضافہ کیا؟ کہ مخرج الاسم الجنس سے، یہ اسم جنس کو نکال دے، اسم کلی اسم نکرہ کو نکال دے. کون سا اسم نکرہ؟ الذی مسماہ واحد بشخص، کہ جس کا مسمى واحد اور مشخص ہے، جزئی ہے، جس کا مسمى کلی ہے ہی نہیں، کالشمس ہے. فإنه يدل على معین بوضع لفظ له، یہ دلالت کرتا ہے معین کے اوپر. کیوں معین کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ کیونکہ بوضع لفظ له، اسی معین کے لیے، اسی سورج کو دیکھا تھا لوگوں نے تو اسی کا نام کیا رکھا؟ لفظ شمس رکھا. ولیس بعلم، لیکن اس کے باوجود شمس کو جو ہے وہ علم نہیں کہا جاتا. کیوں؟ لأن وضع لفظ له، کیونکہ اس کے لیے جو لفظ کا وضع کرنا ہے، لیس علی وجہ، وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ معنی شرکت ہے، اس کے اندر شرکت کیا ہو جائے، ممنوع ہو جائے. بلکہ اگر کوئی اور شمس پیدا ہو جاتا ہے، لو خلق شمس آخر و قمر آخر فیقال له ایضا شمس و قمر، کیونکہ شرکت کیا ممنوع نہیں ہے. لیکن اگر لو ولد له ولد آخر تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ زید کہہ دیں گے، زید کیا ہے، شرکت کو ممنوع کیے ہوئے ہے. یہ کیا ہو گیا، اشکال مقدر کا جواب ہو گیا. یا بالفاظ دیگر یہ کہیں کہ ابن ناظم نے اپنے والد کی تعریف کے اندر اس ٹکڑے کا اضافہ کیوں کیا ہے، یہ اس سوال کا کیا ہو جائے گا، جواب ہو جائے گا. اچھا، یہ ساری بحث کس کی تھی؟ علم شخصی کی تھی. علم جنسی کسے کہتے ہیں؟ فہو کل اسم جنس، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہر اسم جنس ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد اس میں نکرہ ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں نکرہ ہونے کے باوجود جرا مجر العلم شخصی فی الاستعمال، اسے جاری کرتے ہیں علم شخصی کے مقام، کہاں پہ؟ استعمال میں. یعنی اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ علم شخصی والا کیا جاتا ہے. اب علم شخصی کے نحوی استعمال میں کیا فرق آتا ہے اور اس میں نکرہ کے استعمال میں کیا فرق آتا ہے، تو اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ آئے گی، کہ وہاں پہ یہ بیان کریں گے کہ دیکھیں یہ کچھ نشانیاں ہمیں ایسی مل رہی ہیں کہ اگر یہ نکرہ ہوتا تو یوں استعمال ہوتا، لیکن چونکہ یہ یوں استعمال نہیں ہو رہا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کیا شمار کیا جا رہا ہے، معرفہ اور علم کے طور پہ شمار کیا جا رہا ہے. یہ سیاتی، ٹھیک ہے، یہ آئے گی بات. اچھا، اب علم شخصی کے اوپر واپس آ جائیں. علم شخصی کی کتنی قسمیں؟ علم شخصی کی مسمى کے اعتبار سے قسمیں کر رہے ہیں، جو اعتبار المسمى، مسمى کیسے کہتے ہیں؟ جس کا وہ نام رکھا گیا نا، وہ ذات جو ہے. اما العلم الجنسی فهو كل اسم جنس
جرا مجرا، ہاں یہ ہو گیا. اچھا ثم علم شخصی مسمہ اولو العلم، اس کا جو مسمہ ہے، مسمہ کی تقسیم جاری ہوگی. اس کا مسمہ کیا ہے؟ اولو العلم. اولو کیا مطلب ہے؟ اصحاب کا، صاحب کے معنی میں. اس کا جو مسمہ ہے وہ علم والا ہوگا. علم والا، علم والا کیا ہے؟ علم والا کون ہوگا؟ من المذکرین، جمع بنانے. تو علم والے کون سے ہوں گے؟ مذکر ہوں گے. علم والے مذکر ہوں گے، یعنی مسمہ کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا. جیسے جعفر ہو گیا. یا علم والے کس میں سے ہو جائیں گے؟ منصات میں سے ہو جائیں گے. جیسے کیا ہو گیا؟ خرنق. ٹھیک ہے جی. خرنق کے بارے میں نیچے کیا لکھا شرح ابن عقیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ عربوں کی جو شاعرہ ایک عورت تھی، اس کا نام کیا تھا جی؟ خرنق تھا. ٹھیک ہے جی. اور خرنق اصل میں کہتے ہیں ارنب، خرگوش کے بچے کو، اور وہاں سے یہ پھر علم منقول نہیں بلکہ مرتجل ہوا نا. ٹھیک ہے، مناسبت تو نہیں ہوتی، اگر شاید مناسبت ہو تو پھر علم منقول کہتے ہیں. تو اس طور پہ پھر کیا نام رکھ دیا گیا اس شاعرہ خاتون کا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر علم ہو جائے گا نا، علم شخصی. تو پہلا مسمہ تو یہ ہو جائے گا جو مذکرین میں سے ہے. اسی طریقے سے دوسرا مسمہ منصات میں سے ہو جائے گا. وما یحتاج الی تعیینہ، اور اسی طریقے سے جو اولو العلم ہے وہ ایسا ہوگا کہ ما یحتاج الی تعیینہ، کہ جو محتاج ہوگا کس بات کی طرف؟ کہ آپ خارج میں اس کو تعیین کریں، اس کو کیا معین کریں، کیونکہ بہت سارے ہیں، اس کو آپ کو معین کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ مما وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ یتخذ و یؤلف، کہ جسے پکڑا جاتا ہے، و یؤلف، یؤلف نہیں و یؤلف. ٹھیک ہے، الف سے یؤلف یعنی جسے مانوس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یتخذ کا لفظ ویسے تو پکڑا جانا ہے، لیکن جس سے اپنایا جاتا ہے. ہاں، یتخذ کو جو دقیق ترجمہ ہے کہ جس سے جو ہے اپنایا جاتا ہے، اپنی ملکیت میں کیا لے لیا جاتا ہے. اور الف یؤلف سے ہم کیا کہیں گے؟ کہ جس سے مانوس کیا ہوا جاتا ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے مانوس. جیسے جانور ہیں، جگہ ہیں. یعنی الذی یحتاج الی تعیین، یعنی وہ چیز کہ جو تعیین کی طرف محتاج ہوتی ہے. هو الذی، وہ ہوتی ہے کہ الذی یتخذ، کہ جس سے اپنایا جاتا ہے. وہ یؤلف غالباً، اور عام طور پہ اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مالوف اور مانوس ہو جاتا ہے. وقد نبہ علی ذلک بالامثلۃ المذکورہ، اور اس کے اوپر توجہ دلائی ناظم نے گزشتہ مثالوں سے. بس اولو العلم کے تین ہوگی نا، یا مذکرین میں سے ہوگا، یا منصات میں سے ہوگا، یا ایسا ہوگا کہ مما یتخذ و یؤلف. تو تیسرے کی کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. فعلام اولی العلم، اولی العلم کے جو ہیں اعلام وہ کیا ہیں؟ اسماء الملائکۃ والجن والانس. ٹھیک ہے، یہ اولی العلم ہو گئے نا، ملائکہ کے نام، جن کے اور انس کے. یہ جو نام ہوں گے نا کسی ایک فرشتے کے نام، جبرائیل ہے، عزرائیل ہے، اسرافیل ہے، یہ کس میں جائے گا؟ وہ اولو العلم اسے کہیں گے، علم والا کہیں گے. اور یہ فرشتوں کے نام مصنف کس میں اچھا رجال میں ہو جائے گا. اچھا، فرشتہ مذکر مؤنث کی بحث نہیں کی. جن کے ہوگے اور انس کے ہوگے. کا جعفر فی الرجال و خرنق فی النساء، جعفر کا جو علم ہے رجال میں، اور خرنق کیا نساء میں. ومنہا، اور اسی اعلام اولی العلم میں سے کون سے شمار ہوتے ہیں؟ اسماء اللہ تعالی، اللہ کے جو اسماء ہیں. وعلام، اور اسی میں سے شمار ہوتے ہیں اعلام ما یتخذ و یؤلف، اس کے اعلام کے جسے جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے اور اس سے معلوف ہو جاتے ہیں. کا اسماء القبائل، جیسے قبائل کے نام ہوگے. کے نام، جگہوں کے نام ہوگے. والخیل، گھوڑوں کے نام ہوگے. ابل، اونٹ کے نام ہوگے. غنم کے نام ہوگے، بھیڑ بکریوں کے. کلاب کیا ہے وہ کتوں کے کیا نام رکھتے تھے. وما اشبہ ذالک، اس سے جو ہے جو چیزیں مشابہ ہیں. اب وہ جو ناظم نے مختلف نام رکھے تھے اس کو کیا واضح کر رہے ہیں. قرن کو جو ہے انہوں نے مثال دی تھی. قرن کس کا نام ہے جی؟ ایک قبیلے کا نام ہے. اور عدن کس کا نام ہے؟ لبلدن، ایک شہر کا نام ہے. لاحق کس کا نام رکھا ہوا تھا؟ ایک کیا گھوڑے کا نام ہے. ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے لکھا کہ اسم فرس لزید الخیل، لزید الخیل جو ہے نا اس کے فرس کا نام لاحق تھا. اسی طریقے سے غنی بن عاصر کے گھوڑے کا نام بھی کیا ہے؟ لاحق تھا. یہ مختلف بندوں کے نام لکھے ہیں. اور کہا کہ اس میں جو معاویہ کا جو ایک گھوڑا تھا اس کا نام بھی لاحق نقل ہوا ہے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ایک گھوڑے کا نام بھی لاحق جو ہے وہ نقل ہوا ہے. تو یعنی گھوڑوں کے نام ہر کوئی لاحق جو ہے وہ رکھتا تھا.
شزقم کہتے ہیں لجمل، جمل کیسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کو، ٹھیک ہے۔ تو نیچے حاشی میں انہوں نے لکھا کہ یہ اونٹنی کو نہیں کہتے بلکہ فاحل کو کہتے ہیں، فاحلن، علم فاحل من فولت الابل، فاحل کیسے کہتے ہیں؟ مذکر کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ اونٹ کا جو ہے وہ نام ہے شزقم، اونٹنی کا نام نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں نعمان بن منظر کا یہ جو ہے نا اونٹ جو تھا اس کا نام کیا ہے؟ شزقم تھا، یہ بھی نیچے حاشی میں تصریح اس کی موجود ہے۔ اہیلہ جو ہے وہ بکری کا نام رکھا ہوا تھا، اور نیچے شرح المفصل سے نقل کیا کہ عربوں کی ایک جو ہے نا قبیلہ تھا، ان کی یہ بکری تھی، اور اس کی صفت کیا تھی کہ جو اس بکری کے ساتھ برا سلوک کرتا، اسے یعنی مارتا وغیرہ، تو وہ اس کو جو ہے نا بکری دودھ دیتی تھی اپنا، الٹا نظام تھا۔ اور ومن احسن الیہا، اور جو اس بکری کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اسے گھاس وغیرہ کھلاتا تو نہ تحت ہو، تو اسے یہ کیا سینگ مار دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس بکری کے نام پھر کیا بن گیا جی؟ کیا انہوں نے نام رکھ دیا تھا؟ آئلہ، تو نام آئلہ رکھا ہوا تھا۔ اچھا، واشق جو ہے وہ نام ایک جو ہے وہ کتے کا نام ہے، اس کا نام کتے کا نام واشق رکھا ہوا تھا۔ وقالو، اور عرب جو ہے وہ یہ بات بھی کہتے تھے، باعت آرار بکحل، آرار اور کحل سے کیا مراد لیتے تھے؟ یعنمن بقرتین، یا یعنمن بقرتین، ہاں یہ وہ عنوان دیتے تھے، کس کا عنوان دیتے تھے؟ بقرتین، دو جو ہے نا گائے کو عنوان دیتے تھے، آرار اور کحل کا۔ آرار اور کحل یہ دو گائے تھیں، ان کا نام تھا، اور اس کا جو نیچے واقعہ لکھا ہے انہوں نے 4 نمبر جو ہے وہ حاشیے میں، کہ یہ جو آرار اور کرار دو گائے تھیں، ان لوگوں دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑی، ٹکر ماری، ٹکر مارنے سے دونوں ہی کیا مر گئے، ٹھیک ہے۔ جب دونوں مری تو اب کیا جملہ کہا گیا کہ باعت کل منہما بالاخری، باعت کیا ہوتا ہے؟ خون کا بدلہ لینا، کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے خون کا بدلہ دوسرے سے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا ضرب المثال بن گئی ان دو ٹکر کے کھلاڑی جو آپس میں کیا لڑتے ہیں، کہ کوئی ایک کو کیا نہیں ہرا سکتا، تو اس کے لیے پھر ضرب المثل کیا بولی جاتی ہے کہ باعت آرار بکحل، کہ یہ آرار اور کحل والے کیا ہے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور دونوں کی کیا برابری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باعت آرار بکحل، آرار کحل کے برابر ہوگی، کس میں برابر ہوگی؟ قصاص کے مسئلے میں، خون کا بدلہ لینے میں کیا برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔